فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے. قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبی کے واسطے. میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں. جی ناظرین، آپ تمام احباب کو فیض رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کے جو ہمارے مہمان اور چشتی میڈیا کی تمام ٹیم کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہر روز کی طرح آج بھی یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم دین کی تعلیم کو عام کریں. اور فقط اب مختصر سی بات یہی ہے کہ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آج سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جو آج ہمارے مہمان عالم دین ہیں، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ابرار حسن چشتی صاحب، اور ساتھ ہی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہزاد حسن چشتی صاحب، اور آج کے مہمان ثناءخواں حافظ محمد زاہد شریف صاحب. آپ بھی تشریف فرما ہیں. میں آپ سب کو فیض رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اپنی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت رسول مقبول سنیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے مہمان عالم دین کی طرف بڑھیں گے. حافظ محمد زاہد شریف صاحب. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، تانا بردشتہ تیری سازگاری واہ واہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ
وسلم دائما ابدا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 10 رمضان المبارک ہے، تو آج کے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا قاری محمد ابرار حسن چشتی صاحب سے ہم سب سے پہلے سوال کریں گے امہات المومنین کے بارے میں کہ آپ ان کی شان کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں چشتی میڈیا کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی اور میں حاضر ہوا. اللہ رب العزت ان کا یہ عمل اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ آپ کی محبتیں اور شفقتیں ہیں کہ آپ تشریف لائے ہماری عرض پر. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں مزید محبت میں برکت عطا فرمائے. اور جناب ہمارے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شہزاد حسن چشتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور جناب حافظ زاہد صاحب بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اپنی حاضری لگوائی. عزیزان گرامی، حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے بارے میں میں کیا شان بیان کروں ان کی کہ جن کی شان اللہ کی ذات پاک قرآن میں بیان کرے ان کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں جو بھی آ گئی، اس سے بڑھ کے اور کیا شان ہے کہ وہ سب حضور پاک کی امت کی مائیں بن گئی ہیں. سبحان اللہ. سب کی مائیں بن گئی. امہات المؤمنین ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے عقد میں ہو وہ کسی کے عقد میں نہیں جا سکتی. اس کا نکاح کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتا. کسی دوسرے سے کیسے ہو؟ جو حضور کے نکاح میں آ جائے وہ تو مومنوں کی ماں بن جاتی ہے، تو ماؤں سے نکاح تو نہیں ہوتا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی 9 یا 11 جتنی بھی شادیاں ہوئیں، آپ کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، اور ان میں ان کا مقام ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے. اور ان کی شان بیان کریں تو کیا میں ادنا نہ چیز ان کی شان کیا بیان کر سکتا ہوں. ہماری تو کئی زندگیاں بھی گزر جائیں، ہم ایک امہات المومنین کی شان بیان نہیں کر سکتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امہات جو بیویاں تھیں وہ مومنوں کی مائیں تھی، اور مائیں ہیں اور مائیں رہیں گی. اور جو مومنوں کی مائیں ہیں تو میں ان کی شان کیا بیان کروں. آج لیکن جو موضوع ہے تقریباً 10 رمضان المبارک شریف کے حوالے سے، ایک امہات المومنین جن کے نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیوی، آپ کا ذکر خیر ہے، اور اس موضوع میں ہم آتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں ان میں جو مقام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حاصل کیا وہ ایک اپنا نام رکھتا ہے. وہ ایک اپنا نام رکھتا ہے، کیونکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت بھی جب کفر کا بول بالا تھا، جب ہر طرف کفر تھا، اندھیرے ہی اندھیرے تھے، تو اس وقت بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفاداریاں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور میں اس بیوی کی کیا شان بیان کروں کہ جس وقت فطرتی دور تھا، جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت یہ پردے کے بھی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. اس سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کا پردہ بھی بہت اعلیٰ تھا اور آپ کی زندگی بھی بڑی اعلیٰ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آمد، جس وقت آپ کی ملاقات ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں کیا بیان کروں، کس انداز میں بیان کروں کہ جناب مزمل بھائی کہ حضرت
सईदा खदीजत कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हुमा, आप इन्हें जिस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ तो रात का जब वक्त हुआ तो आपने सारा अपना जो माल था ना, जो दौलत थी, वो सब इकट्ठा करके एक जगह पे ढेर लगा दिया। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि वो इतना बड़ा ढेर लग गया कि एक तरफ हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा आप बैठ गई और दूसरी तरफ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, तो इतना बुलंद ढेर था, दोनों को एक दूसरे का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, इतनी मालदार थी। मक्का में मालदार औरतों में जिसका नाम शुमार था, जो सबसे ज्यादा मालदार थी ना, उनका नाम हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा है। और आपने सारा माल रात हुजूर की बारगाह में इकट्ठा कर दिया और आप फरमाने लगी कि ये मेरी जिंदगी का सारा माल जो है ना, मैंने आपके कदमों पे निशावर कर दिया है। तो मैं उस बीवी की क्या वफादारियां बयान करूं, क्या मोहब्बतें बयान करूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना माल देखा, तो आज हम जैसा कोई शख्स हो ना, तो वो माल को देख ले तो उसका ईमान ही डोल जाता है। लेकिन कुर्बान जाए क्या वह मसाइला फला तनहर, उस नबी की क्या शान है, जिस नबी की शान ये हो कि अल्लाह की ज़ात पाक उनके बोलने पे कुरान को नाज़िल फरमा दे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, वो नबी की क्या शान है कि अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया आपके दरवाजे पे कोई भी सवाली आए उसको खाली नहीं जाना चाहिए, उसको झोलियां भर के अता कर दो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतना माल देखा, तो आपने जब सुबह दिन चढ़ा तो आपने सारा माल मक्के के गुराबा में तकसीम फरमा दिया, गरीबों में, यतीमों में तकसीम फरमा दिया। तो हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा ने एक दफा भी नहीं फरमाया कि आपने मेरा माल, मेरी जिंदगी की इतनी जमा पूंजी थी, वो आपने सारी की सारी तकसीम कर दी। आप फरमाया कि नहीं, ये माल क्या है। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं मेरी जान भी हाजिर है, मेरा माल भी हाजिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जब आपका इज़्दवाजी रिश्ता कायम हुआ, तो उम्महातुल मोमिनीन हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा अपनी तमाम तर जिंदगी की जो मसरूफियात थी वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बसर करना शुरू कर दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी में बसर कर दी। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है ना, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि जो मर्द है ना वो औरतों के ऊपर हाकिम है, जो मर्द है वो औरतों के ऊपर हाकिम है। तो ये अल्लाह की ज़ात पाक ने कुरान में फरमा दिया कि जो औरत है ना उसका मकाम है, लेकिन मर्द का मकाम औरत से ज्यादा है। ये तो शरीयत का हुक्म है ना कि औरत जो बीवी जो है ना, जो बीवी वो अपने खामद के बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल बराबर में खड़े होकर भी नमाज नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ये खामद का मकाम ज्यादा है। वो उसमें थोड़ा सा कदम पीछे रख के नमाज पढ़े, क्योंकि पता चले इसके खामद की शान ज्यादा है, खामद का मकाम ज्यादा है। तो मेरे नाजरीन, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, सुनने वालों, नाजरीन, हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतें, आपकी वफादारियां, आपकी जो इस्लाम के नाम पे काविशें थी और इस्लाम के नाम पे आपने जो दिन रात कोशिशें की, वो उनकी मसाल कभी नहीं मिल सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात आप तन्हाई में बैठ के जब आपकी आंखों से आंसू जारी होते थे ना, तो पूछने वाले पूछते थे या सैयदी या रसूलल्लाह, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों जारी हो गए। आपने फरमाया आज मुझे अपनी वफादार बीवी की याद आ रही है, आज मुझे हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा की याद आ रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत कौनान है, जो रहमत कौनैन और इमामुल अंबिया है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों के सरदार हैं, आप हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा की जुदाई में आप भी रोया करते थे। बल्कि जो हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा की सहेलियां थी ना, जब आप घर में गोश्त पकाते थे ना, तो आप पहले नहीं खाते थे, पहले अपनी वफादार बीवी उनकी सहेलियों को देते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया फज़ाल साहब कि ये आप ऐसा अमल क्यों करते हैं, तो आपने फरमाया कि मैं उनकी सहेलियों को इसलिए तोहफ़ देता हूँ, ये
یہ گوشت ان کو اس لیے پیش کرتا ہوں، اگر وہ خوش ہو جائیں گی نا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کے والد کا دوست ہے نا، والد کے انتقال کے بعد اپنے والد کے دوست سے بھی محبت کرو۔ جو آپ کی والد کی جن سے دوستی تھی، یا آپ کی والدہ کی جو ہمشیرہ ہیں، جو خالہ ہیں، ان سے بھی محبت کرو۔ جو آپ کی والدہ کی سہیلیاں تھی، ان سے بھی محبت کرو، کیونکہ یہ اسلام کہتا ہے ان سے ان کی روح خوش ہو جائے گی نا تو آپ کے والدین کی روح جڑی ہے نا وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہزاد حسن چشتی صاحب کی طرف۔ تو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی 10 رمضان المبارک کے حوالے سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے والے، اس پروگرام کے میزبان، چشتی میڈیا کے جتنے بھی ساتھی ہیں، جن کی کاوش اور کوشش سے آج علماء کو یہ موقع ملا کہ وہ دارالعلوم میں پہنچ کر اپنے پروگرام رمضان ٹرانسمیشن ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مزید علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو بہت یہ آپ کی محبتیں اور شفقتیں ہیں کہ اپنا قیمتی ٹائم چند لمحات ہمیں عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور یہ سارا فیضان جو ہے یہ حضور محدث عبداللہ اعظم پاکستان کا ہے، جن کے نام سے ہم نے فیض رمضان ٹرانسمیشن رکھا ہے۔ تو آج 10 رمضان المبارک ہے، تو جس طرح کہ حضرت علامہ ابرار حسن چشتی صاحب نے بڑے احسن انداز سے بیان ریکارڈ کروایا، تو 10 رمضان المبارک حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے تمام اہل سنت اس دن کو مناتے ہیں۔ آپ کی یاد کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت عائشہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس آئے تو آپ بہت بیمار ہو گئی تھی، آخری وقت تھا۔ تو اس آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ جانتے تھے، تو کہا کہ اے خدیجہ الکبریٰ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، جدائی کا وہ وقت آ گیا ہے، بڑا ساتھ گزرا ہے ساتھ، تو آج جدائی کا وقت ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ وصیت ہے میری، میرے پاس بیٹھ کے سن لو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس بیٹھ کے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہلی وصیت یہ بیان کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اس دنیا سے جاؤں، جب میرا آخری وقت آئے، آخری سانس ہو، تو بس آپ کا چہرہ جو ہے یہ میرے سامنے ہو، میری روح جا رہی ہو اور چہرہ آپ کا میرے سامنے ہو، یہ میری پہلی وصیت ہے۔ تو دوسری وصیت آپ نے یہ بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 بیٹیوں کی شادی میں نے کر دی ہے، تو آخری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ رہ گئی ہیں، ان کی شادی آپ نے کرنی ہے۔ تو فاطمہ کو ماں کا پیار جو ہے یہ بھی آپ نے دینا ہے اور باپ کا بھی پیار آپ نے دینا ہے۔ تو یہ وصیت بیان کی۔ تو تیسری وصیت آپ نے یہ بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت میں فوت ہو جاؤں تو کفن مجھے ڈال دیا جائے تو اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کرنا، اور یہ جو آپ کی کالی کملی کی چادر ہے یہ میرے اوپر ڈال دینی ہے برکت کے لیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر اتاری، تو ابھی اتار کے دینے کا ارادہ کیا تو جبرائیل امین آ گئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ خدیجہ الکبریٰ جس نے ساری زندگی دین اسلام کا ساتھ دیا ہے، جس نے ساری زندگی ہر حال میں آپ کا ساتھ دیا ہے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، ہر لحاظ سے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اور میں بات درمیان میں کاٹ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام کتنا مقام ہے کہ آپ شہزادہ امام علی مقام حضرت امام حسین کی نانی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت مقام ہے، یہ بہت رشتہ ہے۔ تو آج بھی لوگ اپنے
نانی اور نانا کو یاد کرتے ہیں، اچھے ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا دوترا ہے. تو آپ نانی ہے حضرت امام حسین کی اور ماں ہے حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی. تو سامعین، جس وقت آپ نے یہ تیسری وصیت بیان فرمائی تو آپ نے چادر جب آپ نے اتاری میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جبرائیل امین آ گئے، تو آ کر کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کیا فرما رہا ہے؟ رب یہ فرما رہا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ اگر ساری زندگی دین اسلام کے لیے اپنا ٹائم، اپنا مال، اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر سکتی ہے، تو آج اللہ تعالیٰ اس خدیجۃ الکبریٰ کو جنت سے بھی کفن عطا فرما سکتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ چادر آپ اپنے کاندھوں پہ رکھو اور خدیجۃ الکبریٰ کو ہم جنت کا کفن عطا فرمائیں. تو یہ مقام ہے آپ کا. اور ایک وصیت آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کرنا چاہتی ہوں. تو آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو اندر لے گئی اور اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر زاروں کے طرح رونا شروع کر دیا. تو اس طرح رونا، جس وقت رو رہی تھی تو یہ وصیت بیان کر رہی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ ساری زندگی میں نے تیرے بابا کا ساتھ دیا ہے. جب کسی نے باہر سے گالی دی نعوذ باللہ، جب کسی نے روڑے مارے، جب کسی نے تکلیف پہنچائی، جب کسی نے ساحر جادوگر کہا، تو جس وقت حضور گاراتے تھے تو میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خدمت کرتی تھی اور ایسی ان کا جو دل ہے اس کا بوجھ جو ایسا ہلکا کر دیتی تھی کہ حضور اس دکھ کو بھول جاتے تھے. تو آج میں جا رہا ہوں، میں آج جا رہی ہوں. تو میرے بعد، آج کے بعد جب حضور گارائیں، بار لوگ تکلیف پہنچائیں، تو اے میری بیٹی فاطمہ تو نے اپنے باپ کا خیال رکھنا. یہ میری وصیت ہے. تو اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو قیامت تک امہات المومنین آپ کی شان، آپ کے فضائل بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان عالم دین علامہ قاری محمد ابرار حسن چشتی صاحب سے کی طرف. تو عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیسے ہوئی، اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت مکہ المکرمہ آپ تشریف فرما تھے تو ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کیونکہ جو کفار تھے، کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو صادق تو امین اس وقت بھی مانتے تھے نا، جب آپ نے اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی مانتے تھے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی سہیلی تھی، نفیسہ ان کا نام ہے. تو وہ جانتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. تو ایک دفعہ وہ بیٹھ گئی تو بیٹھ کے کہنے لگی اے خدیجۃ الکبریٰ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو بڑا صادق بھی ہے اور بڑا امین بھی ہے. تو وہ اکثر وہ ذکر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی رہتی تھی. اور جب یہ ذکر سنا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرمانے لگی کہ اگر وہ اتنا ہی صادق اور امین ہے تو آپ ایسا کریں نا، میں چونکہ تجارت کرتی ہوں تو وہ میرا جو مال ہے نا اس کو تجارت کے لیے ملک شام میں لے کے جائیں اور میرے ساتھ وہ بھی تجارت کریں، میرے ساتھ وہ بھی تجارت کریں. تو جب اتنی تعریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی تو تعریف سننے کے بعد وہ آپ کی سہیلی نفیسہ نے جب یہ پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تجارت کے لیے تیار ہوں. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ کی جو آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا، میسرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا اے میسرہ تو جائے گا ان کے ساتھ، اور میں جو ان کے بارے سوچ رہی ہوں نا وہ تجھے نہیں پتا میں ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں، لیکن تیری چند ڈیوٹیاں ہیں کہ جب تو نے ان کے ساتھ سفر کرنا ہے نا تو سفر کے دوران تو نے چیک کرنا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کیسی ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کیسی ہو رہی ہیں یہ تو نے چیک کرنا ہے. اور ایک یہ بھی تیری ڈیوٹی ہے کہ تو نے چیک کرنا ہے کہ وہ جب مال کو لے کے جائیں گے تو مال کا کتنا خیال رکھیں گے
اور ایمانداری اس میں کتنی ہوگی اور کتنے خلوص کے ساتھ وہ تجارت کریں گے، یہ بھی سب چیک کرنا ہے۔ اور ان کے ہر قدم جب وہ اٹھائیں گے، ہر قدم کو غور سے دیکھنا ہے کہ ہر قدم کو اٹھانے کا ان کا انداز کیسا ہے، ان کے بولنے کا انداز کیسا ہے، یہ چیک کرنا ہے۔ ان کا کردار کیسا ہے، ان کا بولنے کا انداز کیسا ہے، ان کی رفتار کیسی ہے، یہ ہر چیز کو تو نے چیک کرنا ہے۔ تو جب یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ڈیوٹی لگا دی اس غلام میسرہ کی، تو جب وہ روانہ ہونے لگے نا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا میسرہ رک جاؤ، ایک بات میری ذہن نشین کر لو کہ تم نے اپنا قدم ان کے قدم سے آگے نہیں لے کے جانا، کیا بات کیا بات، ان کے قدم سے آگے نہیں لے کے جانا۔ اور ایک میسرہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، ان کا ادب کرنا تو نے، ان کا ادب کرنا تو نے، جب کسی چیز کی ضرورت ہو ان کو وہ مہیا بھی کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے۔ میسرہ غلام سوچ میں پڑ گیا ہے یہ کیسی شخصیت ہے جس کے بارے میں اتنی ڈیوٹی لگ گئی میری، وہ تو بڑے پریشان۔ جب وہ جس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے تجارت کے لیے ملک شام کی طرف بڑھے تو میسرہ جب واپس آئے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی آ ادھر بات سن، اب مجھے بتا سفر کیسا گزرا ہے۔ سبحان سبحان، میسرہ کہنے لگا میں تمہیں کیا بتاؤں؟ کیا بات، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں بتاؤ جو آپ نے دیکھا ہے وہ بتاؤ۔ میسرہ نے ساری باتیں ایک ہی بات میں بیان کر دی، میں تجھے اس نبی کی شان کیا بیان کروں جو نبی چلتا تو زمین پہ حکومت عرشوں پہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اس شخص کی، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بیان کروں جو چلتے زمین پہ تھے تو حکومت وہ عرشوں پہ کر رہے تھے۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی تھی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا غلام میسرہ کہنے لگا میں نے دیکھا ہے جب وہ سواری پہ سوار ہوتے تھے ساری کائنات پہ دھوپ ہوتی تھی، ان کے سر کے اوپر بادل آ کے سایہ کر دیتا تھا، میں نے دیکھا وہ چلتے تو زمین پہ ہے حکومت عرشوں پہ کر رہے ہیں۔ میں رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان